میرے عزیز طلباء و طالبات، اب ہم کرش چندر کا نوٹ پڑھنے جا رہے ہیں۔ کرش چندر کے حالات زندگی کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ کرش چندر کی ولادت 23 نومبر 1913 عیسوی کو بھرت پور راجستھان میں ہوئی۔ کرش چندر کا آبائی وطن وزیر آباد پاکستان تھا، جو کرش چندر کی جوانی تک ہندوستان کا حصہ تھا۔ کرش چندر کے والد کا نام ڈاکٹر گوری شنکر چوپڑا تھا۔ کرش چندر کے بچپن میں ہی وہ ملازمت کے سلسلے میں پونچھ آ گئے، یعنی کہ ابھی کرش چندر چھوٹے ہی تھے کہ ان کے والد جو ہے نوکری کے سلسلے میں، روزگار کے سلسلے میں، روزی روٹی کے سلسلے میں جو ہے پاکستان سے ہجرت کر کے پونچھ چلے آئے اور اپنے تمام اہل خانہ کو ساتھ لے کر کافی برسوں تک کے لیے مقیم ہو گئے، یعنی کہ یہیں پہ پونچھ میں ہی ٹھہر گئے اور پونچھ میں ہی مقیم ہو گئے۔ اب جو ہے یہاں پہ کرش چندر نے 8ویں تک کی اپنی پڑھائی کا سارا عرصہ پونچھ کے مشہور اسکول وکٹوریہ جوبلی ہائی اسکول میں گزارا، جو تقسیم وطن کے بعد اسلامیہ اسکول پونچھ کہلایا۔ اب جو ہے ان کی جو بھی تعلیم ہوئی ہے وہ وکٹوریہ جوبلی ہائی اسکول میں ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جب ملک تقسیم ہو گیا تو اس کا نام بعد میں جو ہے وکٹوریہ جوبلی ہائی اسکول کے بعد جو کا نام اس کا پڑ گیا، یعنی کہ اسلامیہ ہائی اسکول پونچھ کہلایا۔ 16 برس کی عمر میں کرش چندر کو اعلیٰ اور بہتر تعلیم کے لیے جان سے عزیز پونچھ کو چھوڑ کر 1929 عیسوی میں لاہور روانہ ہونا پڑا، جہاں انہوں نے فارمن کرسچن کالج سے FSc کرنے کے بعد 1933 عیسوی میں BA کر لیا۔ اب BA کرنے کے بعد جو ہے اب پھر ان کی جو ہے BA کرنے کے بعد جو ہے پھر اور آگے تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ بعد ازاں انہوں نے MA انگریزی کی ڈگری بھی حاصل کی اور لا کالج لاہور سے 1937 عیسوی میں قانون کی ڈگری LLB بھی مکمل کر لی، یعنی کہ قانون کی کتاب کا بھی قانونی جو ہے قانون کے جو پڑھائی ہوتی ہے، قانون کی پڑھائی کی طرف بھی یہ متوجہ ہو گئے، اور متوجہ ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ اور اپنی تعلیم کو آگے بڑھاتے رہے۔ کرش چندر نے کافی دنوں تک ریڈیو میں ملازمت کی۔ آخر کار 1977 عیسوی میں 64 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ اب ان کے ادبی کارنامے بھی ہے۔ کرش چندر کے اولین افسانے اس وقت کے مشہور اردو رسائل، یعنی کہ رسالہ کی جمع ہے بیٹا رسائل، تو ان کے جو مشہور رسائل جو تھے میگزین وغیرہ جو تھے، اس میگزین اور جرائد میں چھپنا شروع ہو گئے، اور اس وقت جرائد ہمایوں نکلتا تھا، اس میں بھی ادبی دنیا، ادب لطیف شاہکار، نئے رنگ خیال، عالمگیر وغیرہ میں چھپتے رہے۔ 1939 عیسوی میں ان کا پہلا افسانوی مجموعہ طلسم خیال شائع ہوا، جبکہ ان کا پہلا ناول شکست 1943 عیسوی میں شائع ہوا۔ جب کھیت جاگے، یہ ان کے ناولوں کے نام ہیں، کرش چندر کے ناولوں کے نام ہیں، اور اس نام سے ان کے جو ہے ناول جو ہے منظر عام پہ آئے اور لوگوں نے بہت ان کے ناولوں کو پسند کیا۔ 52 پتے، طوفان کی کلیاں، ایک گدھے کی سرگزشت، غدار، ایک عورت، ہزار دیوانے، یہ ان کے ناولوں کے نام ہیں۔ آسمان روشن ہے، کاغذ کی ناؤ، لندن کے 7 رنگ اور میری یادوں کے چنار ان کے مشہور ناول ہیں۔ اب جو ہے کرش چندر جو ان کی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کرش چندر نے اولین افسانے اس وقت کے مشہور اردو رسائل جرائد میں بھی ان کے چھپے ہیں، اور چھپنے کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر یہ بمبئی چلے گئے، اور بمبئی میں جانے کے بعد جو ہے یہ فلموں کے لیے کہانیاں وغیرہ لکھنا شروع کر دیے، اور فلمی کہانی لکھے، اور اس میں جو ہے یعنی کہ خاص طور سے جو فلموں میں کام کرنے کی وجہ سے جو ہے ساحر لدھیانوی جو ہے، مجروح سلطان پوری، سردار جعفری، میرا جی، کیفی اعظمی، عصمت چغتائی اور اختر الایمان جیسے بڑے بڑے جو ادیب تھے، بڑے بڑے جو شاعر تھے، ان سے ملے اور ان سے ہم کلام بھی ہوئے، اور ہم اثر ادبا کی صحبت میں ان کا فن دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرتا گیا، تو یہ اپنے فن میں بہت ماہر ہوتے